قوم عاد ایک ایسی قوم تھی جو بڑے طاقتور تھے، جن کا قد 40 فیٹ تک لمبا ہوتا تھا اور ان کی عمر بہت زیادہ لمبی تھی، مطلب 900 800 اس طرح 700 800 900 سال ان کی عمریں تھیں۔ نہ یہ بوڑھے ہوتے تھے، نہ بیمار ہوتے تھے، نہ ہی ان کے دانت ٹوٹتے اور نہ ہی ان کی نظر کمزور ہوتی۔ جوان، تندرست، توانا رہتے تھے، بس انہیں صرف موت آتی تھی اور کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے ایک اللہ کی دعوت دی اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرایا، مگر وہ بولے، اے ہود، ہمارے خداؤں نے تیری عقل خراب کر دی ہے، جا اپنے نفل پڑھ، ہمیں نہ ڈرا اور نہ ہی ہمیں روک۔ تیرے کہنے پہ کیا ہم اپنے باپ دادا کا چال چلن چھوڑ دیں گے؟ عقل تو تیری خراب ہوئی ہے، ہماری نہیں۔ ہم اتنے قدآور، اتنے تندرست لوگ، ہمیں کیا ہو سکتا ہے؟ جاؤ ہود، اپنا کام کرو۔ انہوں نے شرک، ظلم اور گناہوں کے طوفان سے اللہ کو للکارا اور تکبر اور غرور میں رہنے لگے۔ اب قوم عاد نے تو بے وجہ زمین پہ سرکشی شروع کر دی تھی اور کہنے لگے، ہم سے زور آور کون ہے؟ لیکن کیا انہیں نظر نہیں آیا کہ جس نے اس کو پیدا کیا وہ ان سے بہت ہی زیادہ طاقتور ہے؟ اور آخر کار انہوں نے ہماری تمام آیتوں کا بھی انکار کر دیا۔ کون ہے ہم سے زیادہ طاقتور؟ تو لاؤ نا، ہمیں کس سے ڈراتے ہو؟ اللہ نے قحط بھیج دیا، بھوک لگی، سارا غلہ کھا گئے، مال مویشی کھا گئے، حرام و حلال کی تمیز بھول کر سب کچھ کھا گئے۔ چوہے، بلی، کتے، سانپ، یہاں تک کہ گرے ہوئے درخت کے پتے بھی کھانا شروع کر دے۔ بھوک نہ مٹی تو مٹی کو منہ میں ڈال لیا، لیکن پھر بھی ان کی بھوک ختم نہ ہوئی۔ اس دوران نہ بارش ہوئی، نہ کوئی قطرہ پانی کا گرا۔ اس وجہ سے کوئی غلہ بھی اگا نہ سکے، کوئی فصل اگا نہ سکے۔ پھر تنگ آ کر اپنا ایک وقت بیت اللہ بھیجا۔ ان کا دستور تھا جب مصیبت آتی تو اوپر والے کو پکار اٹھتے اور جب دور ہو جاتی تو اپنے بتوں کو پوجنا شروع ہو جاتے۔ بیت اللہ وفد گیا اور کہا کہ اے ہمارے اللہ سے دعا کرو کہ بارش برسائے۔ اللہ نے 3 بادل بھیجے، سفید، سرخ اور کالا۔ اللہ نے فرمایا، ان میں سے ایک کا انتخاب کرو۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ سرخ میں تو ہوا ہوتی ہے، سفید خالی ہوتا ہے، کالے میں پانی بھرا ہوتا ہے، تو کالا مانگو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، واپس پہنچو، بادل بھیجتا ہوں۔ وہ سب خوشی خوشی واپس آئے۔ سب لوگ ایک میدان میں جمع ہوئے، بادل آیا، وہ ناچنے لگے کہ اب بارش ہوگی، قحط مٹے گی، کھانے کو ملے گا۔ لیکن کیا پتہ تھا کہ وہ بارش نہیں، اللہ کا عذاب ہے جو تم ہود سے کہتے تھے کہ لے آ، جس میں ہم کو ڈرایا تھا۔ اس بادل میں ایسی تیز ہوا تھی کہ جس نے ان کو اٹھا اٹھا کے اڑا دیا۔ ان کے ہاتھ، ان کی قد، لوگ تنکوں کی طرح اڑ رہے تھے، اور جب ہوا ان کے سروں کو ٹکراتی تھی تو اتنی زور سے ٹکراتی تھی کہ ان کے بھیجے، ان کے دماغ نکل کر ان کے منہ پہ لٹک آتے۔ بعض لوگ بھاگ کر غار میں گھس گئے کہ یہاں تو ہوا نہیں آ سکتی، پر میرے رب کا حکم ہو تو وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ ہوا غار میں بگولے کی طرح داخل ہوتی اور ان کو باہر اٹھا کر پھینک دیتی۔ اللہ نے فرمایا تھا، کیا کوئی باقی بچا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر کے دکھایا کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے تو تم پر ایسی جگہ سے عذاب بھیجا جائے گا جہاں سے تم لوگ
گمان بھی نہیں کر سکتے۔ جو گناہ قوم عاد نے کیا، کیا وہ ہم نہیں کر رہے؟ کیا ہم لوگ اللہ کی حدوں کو پار نہیں کر رہے؟ کیا ہم نے اللہ کو اپنی نافرمانیوں سے نہیں للکارا ہوا؟ توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور قرآن پاک پڑھیں۔ مائی یوٹیوب فیملی، میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔